أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. فرمایا إذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. فرمایا جب ہمارا وعدہ بات پوری ہونے کا وقت آن پہنچے گا تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے کلام کرے گا اور کہے گا لوگ ہماری آیات پر یقین نہیں رکھتے. فرمایا قیامت سے پہلے چاشت کے وقت زمین سے ایک عجیب الخلقت جانور نکلے گا جسے دعوت الارض کہتے ہیں اور فرمایا وہ لوگوں سے باتیں کرے گا. اسی طرح فرمایا قیامت سے پہلے اللہ کا گھر باقی نہیں رہے گا. اللہ کے گھر کو چھوٹی پنڈلیوں والا حبشی بیت اللہ کو گرا دے گا اور بیت اللہ کو جب آگ لگ جائے گی پھر دنیا بھی ختم ہو جائے گی. فرمایا لوگ مدینہ منورہ کو چھوڑ کر اپنی پسندیدہ اور آرام دہ جگہ پر اختیار کر لیں گے. مدینہ بے آباد ہو جائے گا، ویران ہو جائے گا، یہاں وحشی جانور ہوں گے. اور پھر آخر میں فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قیامت سے پہلے حضرت موت یا بحر حضرت موت کی طرف سے ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو جمع کر دے گی. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ اس وقت ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ فرمایا کہ لوگ شام میں رہائش اختیار کر لینا، یمن سے آگ نکلنا یہ آخری نشانی ہوگی. آگ لوگوں کو گھیر کر میدان حشر کی طرف ہام کر لے جائے گی جو ملک شام میں ہوگا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے نیک آدمی اٹھا لیے جائیں گے اور فرمایا لا تقوم الساعة الا على شرار الناس. فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی مگر بدترین اور برے لوگوں پر قیامت ہوگی. جب اللہ کا نام لینے والا ایک شخص بھی دنیا میں باقی نہ رہے گا اس وقت قیامت قائم ہو جائے گی. میرے بھائیوں دوستو اللہ سے دعا ہے اللہ احکم الحاکمین ہمارے حال پر رحم فرمائے. قیامت کی نشانیاں ہم نے سن لی ہیں. اللہ سے پناہ مانگیں، نیک اعمال کریں اور میرے بھائی موت سے پہلے سچی توبہ کر لیں. موت کا وقت اللہ کے ہاں تو مقرر ہے لیکن کسی کو کوئی پتہ نہیں. وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي أرض تموت. کسی جان کو یہ نہیں پتا کل اس کے ساتھ کیا معاملہ پیش آئے گا. دنیا میں سانس لے گا، قبر میں سانس لے گا اور کسی جان کو یہ بھی نہیں پتا کہ زمین پر اس کی موت آئے گی. لہذا بھائیو اپنے گناہوں سے میں اور آپ توبہ کر لیں. جو گناہ کرتے ہیں رسول اللہ کی مخالفت کر رہے ہیں. کچھ بھائی ہر روز ہی داڑھی مونڈ کر اللہ کے نبی کی مخالفت کرتے ہیں. اللہ ہمیں چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں ہیں یہ بڑی باتیں ہیں. رسول اللہ کو آئیڈیل بنا کر اسوہ حسنہ بنا کر بھیجا، بہترین نمونہ بنا کر بھیجا. ہم ان کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کریں. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. آمین. ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. آمین. انك عفو تحب العفو فاعف عنا. آمین. فاطر السماوات والارض انت ولينا في الدنيا والاخره توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. رب کریم غفور رحیم اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. آمین. اللہ دین پر استقامت نصیب فرما. آمین. دنیا میں اسلام اور ایمان پر زندہ رکھنا. آمین. ہماری موت ہے اللہ مسلمان کر کے مارنا. آمین. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت میں رفاقت نصیب فرمانا. آمین. رب کریم غفور رحیم جو ہم بیمار ہیں اللہ ہمیں بھی ہمارے بیمار کو شفائی کاملہ عاجلہ عطا فرما. آمین. ہمارے بزرگ بہت بڑے عالم ہیں حضرت مولانا شاہ الحسن صاحب فیصل آباد پاکستان میں بیمار ہیں. ان کے لیے خصوصی دعا فرمائیں. آمین. شفائی کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. آمین. ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے. آمین. دین کی زیادہ سے زیادہ آمین. جلال ہمارے حال پر رحم فرما. آمین. یا اللہ ہمارے والدین پر رحم فرما. آمین. جیسے انہوں نے بچپن میں ہم پہ رحم کیا جو ان میں زندہ اللہ انہیں صحت و ایمان والی زندگی عطا فرما. آمین. اور جو فوت ہو چکے اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغ بنا. اللہ جتنے بھی مسلمان مرد عورتیں حالت ایمان میں اس دنیا سے چلے گئے اللہ سب کی مغفرت فرما. آمین. سب کی قبروں کو جنت کے باغ بنا. آمین. یا اللہ عالم اسلام پر رحم فرما. آمین. اللہ مسلمانوں
کشمیر، فلسطین، شام، جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، مسلمانوں کے مال و جان کی حفاظت فرما. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا ارحم الراحمين. عباد الله